نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ ہر روز سنتے رہتے ہیں کہ یہ وقت فتنوں کا وقت ہے، اس وقت فتنوں کا دور ہے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ فتنہ ہے کیا چیز۔ ہم فتنے کے معنی نہیں جانتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو فتنے کے معنی جانتے ہیں، جو فتنے کو سمجھتے ہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے۔ میں آپ حضرات کو بتلانے چلا ہوں کہ فتنہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری عام بول چال میں دن رات استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فتنے کا یہ لفظ بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر فتنوں کا ذکر بھی ہے، ان سے بچنے کی تدبیریں بھی بیان کی ہوئی ہیں، اور اس معاملے میں بہت سی پیشگی خبریں دے کر ان سے امت کو خبردار بھی کیا گیا ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ایک مستقل باب فتنوں ہی کے لیے مخصوص ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ پہلو آج عام مسلمانوں کی نظر سے اوجھل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فتنوں کی دلدل میں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے مجھے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا یہ پہلو اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کروں۔ میرے دوستو، فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت میں اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ سونے کو آگ پر تپا کر دیکھا جائے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ چونکہ اس عمل کا مقصد سونے کی آزمائش ہوتا ہے، اس لیے ہر آزمائش کو فتنہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بدعملی زمانے کا فیشن بن جائے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ یہ انسان کی آزمائش کا موقع ہے کہ وہ فیشن کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے یا اس کی حقیقی برائی کا ادراک کر کے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب مسلمانوں میں رنگ و نسل کی بنیاد پر باہم خوریزی شروع ہو جائے تو یہ بھی بڑا زبردست فتنہ ہے۔ جب مسلمانوں کے دو گروہ میں کسی طرح کا اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ حق اور ناحق کا پتہ چلنا دشوار ہو جائے، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جسے بعض احادیث میں اندھے بہرے فتنے سے تعبیر کیا گیا۔ کیونکہ یہاں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ کسی ایک فریق کا ساتھ دے کر خود بھی اس اندھے بہرے فتنے کا حصہ بن جاتا ہے، یا اس فتنے میں پارٹی بنے بغیر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم اس سے اپنا دامن، اپنا پلہ بچا کر وقت گزار دیتا ہے۔ عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی ان تمام اقسام کے حالات بہت کھول کھول کر بیان فرما دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے فتنوں کی بڑی
فکر تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان فتنوں کی فکر کر کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ آ کر گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ میرے عزیزو، واقعہ تو یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کے جو عمومی حالات احادیث میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے یوں لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ماحول کو واقعی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی تصویر کھینچ رہے ہوں۔ آج ان میں سے چند باتیں مختلف احادیث سے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں بتایا ہے کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، یعنی بڑے بڑے انقلابات تیزی سے آئیں گے، نیک عمل کی کمی ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی اور دین کا حقیقی علم اٹھ جائے گا، بخل یعنی کنجوسی اور پیسے کی محبت عام ہو جائے گی، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتا چلے گا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہ موب لنچنگ، جسے موب لنچنگ کا نام دیا گیا ہے، یہ موب لنچنگ یہی چیز ہے کہ قاتل مار رہا ہے، اس کو معلوم نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول کو بھی پتا نہیں یہ مجھے کیوں مار رہا ہے۔ شراب کو شربت کہہ کر کے حلال کہا جائے گا، سود کو تجارت کہہ کر حلال کہا جائے گا، رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کہا جائے گا، اور حد تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کو تجارت بنا لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اولاد کی خواہش کے بجائے لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کی لوگ خواہش کیا کرتے تھے، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ اولاد کی خواہش کے بجائے اس سے کراہت کرنے لگتے ہیں، کراہت ہونے لگتی ہے۔ بارش اس انداز سے ہوگی کہ بجائے اس سے ٹھنڈک پہنچنے کی گرمی کی شدت بڑھ جائے گی، اور بدکار لوگوں کا سیلاب ہوگا، بدکار لوگ سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناچنے گانے والی لڑکیاں آج دنیا کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو مل جائیں گی۔ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ارے میرے بھائیوں، غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا اور اپنوں سے لوگ توڑ کر غیروں میں جا کر کے گھس جائیں گے۔ ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی اور بازار کی سربراہی اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوں گی۔ آپ حضرات سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں آج کیا حالات ہیں۔ جو شخص صحیح معنی میں مومن ہوگا وہ معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بکریوں سے زیادہ بے وقعت سمجھا جائے گا۔ مسجدوں کے احاطے بڑے بڑے اور ممبر اونچے اونچے ہوں گے، دنیا کے ویران علاقے آباد ہو جائیں گے اور آباد علاقے ویران ہو جائیں گے۔ پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں آج کہ آج ہندوستان کے اندر یہ چیز صادق آتی ہے، عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور تانا بازوں کی بہتات ہوگی۔ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوں گی، سود خوری عام ہوگی اور جھوٹ کو حلال قرار دے دیا جائے گا۔ دین کو دنیا کے بدلے فروخت کریں گے، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دور دورہ ہوگا اور طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ آج نہ جانے کتنے کیس ایسے ہیں جو سننے میں آتے ہیں
کہ فلاں شخص نے اس کو طلاق دی، فلاں شخص نے اس کو طلاق دی، نہ جانے ایک ایک دن میں کتنی کتنی بچیوں کو طلاق ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی۔ آج نہ جانے کتنے روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ میرے دوستو، یہ فتنے ہیں، ان سے بچنا یہ اصل چیز ہے۔ یہ فتنہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اگر ان سے بچ کر ہم لوگوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، نبی کی احادیث پر، نبی کی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاری، قرآن کو اٹھا کر کے اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کیا، تو یاد رکھیں یہی لوگ آگے چل کر کامیاب ہونے والے ہیں۔ ورنہ جو لوگ ان فتنوں کے اندر پھنس جائیں گے اور انہی فتنوں میں رہ کر ان کی موت آ جائے گی، تو ان سے بڑا نقصان اٹھانے والا کل قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ یہ فتنے ہیں۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے اور ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ امن کم ہو جائے گا۔ آج ہر انسان کی بات آپ سنیں، لوگوں سے ملیں، بات کریں، ہر انسان کوئی نہ کوئی اپنی پریشانی بتلاتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہے۔ ایک چین اور سکون جو دنیا کے اندر قائم تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ امن کم ہو جائے گا۔ قرآن شریف کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا۔ آج قرآن پاک کو لڑکیوں کی شادی میں، لڑکیوں کو شادی میں جہیز کے طور پر دیا جاتا ہے، اور خوبصورت اس کے اوپر چولی جزدان چڑھا کر کے دیا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی تاکید نہیں کی جاتی۔ اپنی بچی کو اس قرآن کو پڑھنے کا پابند نہیں کرتے، ایک رسمی طور سے اس کو قرآن دیا جاتا ہے، سجا کر سنوار کر۔ یہ ہے فتنہ۔ بجائے اس کو سجانے اور سنوارنے کے اگر اپنی بچی کو ہم قرآن پاک پڑھنے کی تاکید کریں تو واقعی یہ فتنہ بھی ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ ماں اپنی مالکہ کو جنے گی، ماں اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے مالکہ اپنی کنیز کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ آج حالات دیکھیں کہ ماں کے ساتھ اس کی بچی کس انداز سے پیش آتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے محلے کے اندر ایک لڑکی ایسی ہے کہ اس کی ماں خود ہمارے پاس آ کر کے رویا کرتی تھی کہ میری بچی میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتی ہے کہ مجھے حکم چلاتی ہے، مجھے حکم دیتی ہے، حتیٰ کہ اس نے بتلایا ہے کہ میری بچی نے میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اگر اس سے بچ کر بچیاں اپنی ماں کی قدردانی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں تو واقعی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم بھی اس طرح دیکھ کر کے اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاریں گے، اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کی بدترین حرکتیں کریں گے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالی ہماری تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں اٹھائے۔